وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ نے پوسٹ بھیجی ہے، اس میں جو آیت لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں پوچھا ہے، اور اوپر ہیڈنگ بڑا زبردست اس کے لگا ہوا ہے کہ نبی کا فیصلہ نہ ماننے والے کون، اور نیچے سورہ نساء کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، قسم ہے تمہارے رب کی کہ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب کہ اپنے اختلاف میں آپ کا فیصلہ نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ کریں اس سے ان کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو اور وہ بالکل تسلیم کر لیں اس کو، یعنی اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ نیچے تشریح لکھی ہوئی ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں یا لوگوں کی قول و عمل اپنے فرقے کے مطابق ہیں، اور اپنے فرقے کے لوگوں کو یہ ترجیح دیتے ہیں نبی علیہ السلام کی بات کے اوپر۔ تو اس آیت کی روشنی میں وہ اپنا انجام دیکھ لیں، اندازہ لگائیے، کوئی سوچ سکتا ہے اس بدبختوں کی اس بات کا۔ یہ سہیل خان ہیں لاہور والے جنہوں نے یہ پوسٹ بنائی ہے، محمد حنیف کے یہ مرید ہیں اور مقلد ہیں، تو یہ خود اب اپنا انجام دیکھ لیں کہ کل یہ مسلک پرستوں کو یہ بات کہا کرتے تھے اور آج یہ بات خود ان کے اوپر فٹ آ گئی کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے مقابلے میں انہوں نے محمد حنیف کی بات کو ترجیح دی ہے، اور دو نبیوں کے اوپر گویا اتنا بڑا الزام لگایا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان سمیت، بیوی بچوں سمیت اپنے بیٹے کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ کیا انہوں نے، شکر گزاری کا سجدہ کیا، کہہ رہے ہیں کتنا بڑا ظلم اور کتنا بڑا الزام اس بندے نے لگایا۔ اور یہ سہیل خان صاحب لوگوں نے، اور خلیل الرحمان نے، عتیق الرحمان نے، منور سلطان نے، ڈاکٹر عمر نے، اور ان سب نے آنکھیں بند کر کے اس بندے کی بات کو مان لیا، اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا اور اپنے پیر صاحب کی بات، اپنے امیر کی بات کو آگے کر دیا۔ تو بتاؤ ان میں اور بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں اب کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی تو یہی کچھ کرتے ہیں، اہل حدیث بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ وہ یہ کچھ کریں تو کافر مشرک اور طاغوت کے پجاری، اور یہ وہی کام کریں تو یہ مومن، اور یہ پوری دنیا میں ایمان کا غلبہ کر دیں گے، رنگے جہاں بدل دیں گے۔ اندازہ لگائیے، یہ رنگے جہاں بدلیں گے، یہ انہوں نے اپنا ایمان بدلی کر دیا دنیا کی خاطر۔ اور پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ لغوی معنوں میں، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اب حقیقی معنوں میں ہے، معروف سجدہ ہوا ہے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے ہوا ہے، کہتے ہیں یہ خاص واقعہ تھا، اور کبھی کہتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی ہے اور اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس طرح فریب دیا انہوں نے، اور آج کل یہ اس طریقے سے فریب دے رہے ہیں کہ جو بھی ان سے کوئی اس معاملے میں پوچھتا ہے کہتے ہیں جو کچھ قرآن میں آیا مان لو، جو کچھ قرآن میں آیا مان لو۔ بھائی جو کچھ قرآن میں آیا اس کو مانو نا۔ قرآن میں تو یہ آیا کہ انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، قرآن میں تو یہ آیا یوسف علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا، یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا، پورے خاندان نے شکر گزاری کا سجدہ اللہ کو کیا، قرآن میں تو یہ آیا ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت نص ہے، اس سلسلے میں پڑھ لیجئے کہ وہاں سارے انبیاء کا ذکر ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا تو نام لے کے ہے کہ یہ وہ انبیاء ہیں جب ان کے سامنے میری نشانیاں آئیں، میری باتیں آئیں تو یہ روتے ہوئے دھڑام سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملنا، ان کی نبوت ملنا، ان کو تعویل الحدیث کا علم ملنا، یہ ساری باتیں ملیں اور پوری طرح حرف بحرف سچی ہو گئیں، جو یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر تعبیر خواب بتائی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ خواب بتایا کہ میں نے دیکھا ابا جان، میں نے دیکھا کہ یہ سورج چاند ستارے ہیں، یعنی یہ میرے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اب وہ کس طرح جھکے ہوئے اللہ بہتر جانتا ہے، اور یا جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا وہ جانتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنا خواب سنایا، اس خواب کی تعبیر بتائی یعقوب علیہ السلام نے ایک نبی کی حیثیت سے، اللہ کی وحی کی روشنی میں، چونکہ ایک بات ایسی ہے جو بغیر وحی کے وہ چیز بتائی نہیں جا سکتی، وہ فہم و فراست سے نہیں بتائی جا سکتی، وہ خالص اللہ کی وحی کہ تجھے اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو کیا، یعنی نبی بنائے گا۔ تو یہ تو اللہ کی وحی کے بغیر کوئی بندہ اپنی طرف سے کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ معاملات ہوئے ہیں، لیکن اب ان کی ساری پوسٹیں ان کے خلاف جا رہی ہیں، یقین کیجئے۔
حتیٰ کہ وہ چھوٹا سا ایک تحریر ہے جنتیوں کا بنیادی عقیدہ، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں تو کیا اس وقت یہ آپ کے دماغ میں تھا کہ سوائے یوسف علیہ السلام کے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے کتنا زور دے کے یہ بات کہی تھی کہ سجدہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز ہوتا تو میں حکم دیتا خواتین کو کہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں، یعنی اتنا حق بھی بتا دیا اور ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، یعنی ادھر ان کا درجہ بتا دیا اور ساتھ ہی ختم نبوت کا اعلان کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے وہاں بھی زور دیا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، لیکن نہ جانے ان کے دماغ کے اندر کیا فطور آیا، حالانکہ صحیح تفاسیر بھی موجود تھیں۔ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، مسجود اللہ تھا، اور اس دور میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فتویٰ بھی لگایا اس کے اوپر، اور زور دے کے کہا کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اور جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، یعنی جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو یہ اصل میں معاملہ ہوا ہے، بہت بڑا واقعہ ہوا ہے کہ ایمان کی بنیاد کے اوپر اٹھنے والی تنظیم، رد شرک اور رد طاغوت کی بنیاد کے اوپر اٹھنے والی تنظیم کا امیر خود طاغوت بن گیا، اور اس کے ماننے والے اس کی پوجا کرنے میں لگ گئے۔ بہرحال یہ اپنی ان کی قسمت ہے، بھائی ہم گزشتہ 7 سال سے ان کو سمجھا رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے ان کو امیر تو کیا ان کو مقتدی بننے کے اب لائق نہیں سمجھا ہے۔ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کا جو نئے امیر بنائے گئے ہیں وہ کمال خان صاحب ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، اور جو بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں وہ پھر منظم ہو گئے ہیں ایمان خالص کے اوپر، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایمان خالص کا یہ قافلہ ہے رواں دواں، یہ دعوت جاری رہے گی انشاءاللہ، اس کے اندر شدت آتی جائے گی، اور مخلص لوگ ہماری طرف اب رجوع کر رہے ہیں، اس کو محمد حنیف کو چھوڑ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔